راہ دل کی اہوال برزخ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومن کا رتبہ موت کے وقت اور موت کے بعد۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں قبرستان گئے۔ جب قبر تک پہنچے تو دیکھا کہ ابھی قبر نہیں بنائی جا سکی ہے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے آس پاس ادب کے ساتھ اس طرح بیٹھ گئے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جسے زمین کھود رہے تھے جیسے کوئی آدمی کیا کرتا ہے۔ اپنے مبارک سر اٹھا کر فرمایا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگ دو، یا 3 بار یہی فرمایا۔ پھر فرمایا کہ بے شک جب مومن بندہ دنیا سے جانے اور آخرت کا رخ کرنے کو ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے فرشتے آتے ہیں جن کے سفید چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ جنتی کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ فرشتے اتنے ہوتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچی وہاں تک بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر حضرت ملک الموت، موت کا فرشتہ تشریف لاتے ہیں، یہاں تک کہ یعنی اس طرح خاموش دم سادے بیٹھ گئے جیسے کہ ہم میں حرکت ہی نہیں رہی۔ پرندہ حرکت چیزوں پر بیٹھتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی یہ حالت حدیث پاک سننے کے وقت ایسی ہوتی تھی کہ اس کے پاس بیٹھ جاتے اور فرماتے ہیں کہ اے پاک روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف نکل کر چل۔ چنانچہ اس کی روح اس طرح آسانی سے نکل آتی ہے جیسے مشکیزہ چھوٹی مشک میں سے نکل کر قطرہ بہتا ہوا باہر آ جاتا ہے تو اسے حضرت ملک الموت لے لیتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں لیتے ہی دوسرے فرشتے جو دور تک بیٹھے ہوتے ہیں پل بھر میں ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے، یہاں تک کہ اسے لے کر اسی کفن اور خوشبو میں رکھ کر آسمان کی طرف چل دیتے ہیں۔ اس خوشبو کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ زمین پر جو اچھی سے اچھی خوشبو پائی گئی ہے اس جیسی وہ خوشبو ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس روح کو لے کر فرشتے آسمان کی طرف چڑھنے لگتے ہیں اور فرشتے کی جس ٹولی پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کون پاک روح ہے۔ وہ اس کا اچھے سے اچھا نام لے کر جزائے دیتے ہیں جس سے دنیا میں بلایا جاتا تھا کہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے۔ اسی طرح پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے کہتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ اس روح کو لے کر اوپر چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ 7ویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں۔ ہر آسمان کے قریب فرشتے دوسرے آسمان تک اسے ودا کرتے ہیں۔ جب 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو علیین کی کتاب نیکوں کے دفتر میں لکھ دو اور اس سے زمین پر واپس لے جاؤ، کیونکہ میں نے انسان کو زمین ہی سے پیدا کیا ہے اور زمین میں لوٹا دوں گا اور اسی سے ان کو دوبارہ نکال لوں گا۔ چنانچہ اس کی روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد 2 فرشتے منکر اور نکیر اس کے پاس آ جاتے ہیں جو آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون صاحب ہے جو تمہارے اندر بھیجے گئے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا عمل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی سو اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ اس کے بعد ایک منادی آواز دینے والا آسمان سے آواز دیتا ہے جو اللہ کا منادی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا تو اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دو اور اس کے جنت کے کپڑے پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ چنانچہ جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس کے ذریعے جنت کا آرام اور خوشبو بھیتر آتی رہتی ہے اور اس کی قبر اتنی پھیلا دی جاتی ہے جہاں تک اس کی نظر پہنچے۔ اس کے بعد بہت ہی خوبصورت چہرے والا، بہترین کپڑے والا اور ایک خوشبو والا ایک آدمی اس کے پاس آ کر کہتا ہے خوشی کی چیزوں کی خوشخبری سن لے، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ کہنے کے قابل ہے
اور اس قابل ہے کہ اچھی خبر لائے۔ وہ کہتا ہے میں تیرا بھلا عمل ہوں۔ اس کے بعد وہ خوشی میں کہتا ہے کہ رب قیامت قائم فرما، اے رب قیامت قائم فرما، تاکہ میں اپنے بال بچے اور مال میں پہنچ جاؤں۔ کافر کی ذلت اور بلا شبہ جب کافر بندہ دنیا سے جانے اور آخرت کا رخ کرنے کو ہوتا ہے تو یہ سیاہ چہرے والے فرشتے آسمان سے اس کے پاس آتے ہیں جن کے ساتھ ٹاٹ ہوتے ہیں، اور اس کے پاس اتنی دور تک بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اے خبیث دشت جان، اللہ کی ناراضگی کی طرف نکل۔ ملک الموت کا یہ حکم سن کر روح اس کے جسم میں ادھر ادھر بھاگی پھرتی ہے، اس لیے اس سے جنت کی حوریں اور جنت کی نعمتیں مراد ہیں۔ ملک الموت اس کی روح کو اس کے جسم سے اس طرح نکالتے ہیں کہ جیسے بوٹیاں بننے کی سیکھ بھیگے ہوئے اون سے صاف کی جاتی ہے، یعنی کافر کی روح جسم سے زبردستی اس طرح نکالتے ہیں جیسے بھیگا ہوا اون کانٹے دار سیخ پر لپٹا ہوا ہو اور اس کو زور سے کھینچا جائے۔ پھر اس کی روح کو ملک الموت اپنے ہاتھ میں سے لیتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں لیتے سے ہی دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کے برابر بھی ان کے پاس نہیں چھوڑتے، یہاں تک کہ فوراً اسے لے کر ٹاٹوں سے لپیٹ دیتے ہیں جو ان کے پاس ہوتے ہیں، اور ان ٹاٹوں میں سے ایسی بدبو آتی ہے جیسی کبھی کسی بہت سڑی ہوئی مردہ لاش سے دھرتی پر بدبو پھوٹی ہو۔ فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں اور فرمایا فرشتوں کے جس گروہ پر بھی پہنچتے ہیں، فرمایا وہ کہتے ہیں کہ یہ کون خبیث روح ہے، اس کا برے سے برا نام لے کر کہتے ہیں جس سے وہ دنیا میں بلایا جاتا تھا کہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، یہاں تک کہ وہ اسے لے کر پہلے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں اور دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں مگر اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرمایا۔ سورہ اعراف۔ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ وہ کبھی جنت میں داخل ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں نہ چلا جائے، اور اونٹ سوئی کے ناکے میں جا نہیں سکتا، اس لیے وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو سجین کی کتاب۔ ناظرین، اس ویڈیو کا دوسرا حصہ دوسرے ویڈیو میں ملے گا۔ آپ اگر اس کا دوسرا حصہ چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اپنی حفاظت فرمائیں۔ اللہ حافظ۔